نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام محبت قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق مبارکباد ہیں اہل مکن پور اور خاص طور سے شہزادگان امیر الاولیاء اور ان کے مریدین اس بات پر کہ علمی اور ادبی نشست قائم کی اور ایک جامع کتاب آپ کے حوالے کیا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے امیر الاولیاء اور خدمت خلق۔ خدمت خلق کے حوالے سے بہت ساری آیتیں اور احادیث مبارکہ میں نے اپنے مقالے میں کوٹ کیا ہے۔ آپ کے پاس جب کتاب پہنچے گی تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں گے۔ تفصیل کے ساتھ پیش کرنا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ان کے حوالے سے جب مجھے دعوت آئی اور مقالہ لکھنا ہے، مفتی حبیب الرحمن نلوی مداری صاحب قبلہ نے کہا تو میں سوچنے لگا کہ مواد کہاں سے اکٹھا ہوگا۔ ان کی طرف سے ایک دو کتابیں آئیں، اس کے بعد خود وہ چشم دید گواہ بھی ہیں اپنے شیخ کے، تو میں نے ان سے بہت ساری باتیں معلومات میں اضافہ کیا۔ ان سے گفتگو کے بعد اور ان کی سوانح حیات پر حضرت علامہ عارف اظہری صاحب قبلہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھنے کے بعد خود ان کی جو تصنیف ہے، تصانیف مدار العالمین کیا ہیں، اور پھر صوفیاء کرام جدید سائنس اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا کہ حضور امیر الاولیاء، اور جیسا کہ مفتی حبیب الرحمن صاحب قبلہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کے سر میں جو دماغ تھا وہ عالمانہ تھا، سینے میں جو دل تھا وہ صوفیانہ تھا، ہاتھوں میں جو قلم تھا وہ ادیبانہ تھا۔ ان کی صحبت سے تصوف جھلکتا تھا اور ان کے نوک قلم سے ادب برستا تھا۔ ان کا اسلوب تصنیف محققانہ اور طرز زیست ہمیشہ قلندرانہ رہا۔ آپ مفتی حبیب الرحمن صاحب سے کہتے ہیں، جس کو میں نے اپنے مقالے میں نوٹ کیا ہے، کہ ہمارے شیخ کی شخصیت ہمہ پہلو تھی، وہ بیک وقت عالمانہ جلال، صوفیانہ جمال اور ادیبانہ کمال کے حامل و وارث تھے۔ ان کا علم تصوف کی چاشنی اور ان کا تصوف علم کی روشنی سے مالا مال تھا۔ ان کی زندگی کو میں نے پڑھنا شروع کیا خدمت خلق کے حوالے سے، تو کئی سارے گوشے نکلیں، دینی خدمات، ملی خدمات، سماجی خدمات، اور اس حوالے سے تفصیل سے میں نے لکھا ہے۔ بس آپ کو اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ دینی خدمات میں آپ کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ دینی خدمات کو سب سے پہلے دینی خدمات میں جو میں نے رکھا ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ کی سرپرستی۔ آپ نے مدارس اسلامیہ کی سرپرستی کی اور اس طور سے سرپرستی کی کہ اس ادارے میں جو طلباء غریب تھے، غربت سے تعلق رکھتے تھے، اس اداروں کی اس بچوں کی آپ نے ہر ذریعے سے کفالت کی اور دین کا سپہ سالار بنایا۔ کئی سارے مدارس ہمارے مقالے میں نوٹ ہیں۔ نمبر 1 جامعہ عربیہ مدارالعلوم مکن پور شریف، جو اسی سرزمین پر ہے۔ جامعہ مدارالعلوم بشن پور ضلع بلرام پور، الجامعۃ المداریہ عربی کالج بلرام پور،
شاہ مدار اکیڈمی و مدرسہ وارہی گجرات، دارالعلوم منظر العلوم مداریہ اساڑہ کراری ضلع کوشامبی، مدرسہ وقاریہ مداریہ سوڑا الہ آباد۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مدارس ہیں جن کی آپ نے صدارت اور سرپرستی کی ہے۔ اس ادارے سے سپاہ سالار نکلے اور دین متین کی خدمت کے لیے آپ نے ملک اور بیرون ملک میں پھیلایا۔ دینی خدمات کا ایک ذریعہ تصنیف بھی ہے، تصنیف کے ذریعے بھی آپ نے دینی خدمات کی ہیں۔ میرے علم کے مطابق حضور امیر الاولیاء کی جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں جس کے ذریعے آپ نے دینی خدمات۔ حضور امیر الاولیاء کی سیاسی خدمات کا کس طرز پہ میں مطالعہ کروں؟ میں نے مفتی حبیب الرحمان صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی سیاسی خدمت کیا ہے؟ صوفیاء کرام تو ہمیشہ خالص سیاست سے دور رہے، مگر صوفیاء کرام گہری نظر ضرور رکھا کرتے تھے اور خالص سیاسی افراد صوفیاء کرام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا کرتے تھے، جبین خم کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ اس طرح سے سیاسی خدمت کی ہے، ایک جملہ سن لیجئے اور آپ پوری تفصیل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاسی لیڈر حضور امیر الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچتا تو آپ اس طرح سے ان کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کی سچی خدمت کرنے کے لیے تمہیں کامیاب کرے، سچی خدمت کرنے کے لیے تمہیں کامیابی عطا کرے۔ اس دعا سے اچھا لیڈر کامیاب ہو جاتا اور بہی طور آپ سیاسی خدمت انجام دیتے۔ اس کے علاوہ والدین کی خدمت ہے، آپ مقالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کتابیں بھی ہیں آپ کے سامنے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مہمانوں کی جو خدمت ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو حیران کہہ رہ گیا، وجد میں آ گیا کہ جب میں نے یہ سنا اور یہ پڑھا کہ حضور امیر الاولیاء جب اس دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں تو اس سرزمین کے بہت سارے افراد یہ کہہ کے رو رہے تھے کہ اب ہمارے گھر راشن کون پہنچائے گا، ہم تو یتیم ہو گئے ہیں، راشن کون پہنچائے گا۔ یقیناً صوفیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں اور خواجہ پاک کا وہ قول یاد آتا ہے کہ صوفی حقیقت میں وہی ہے جس کے اندر دریا جیسی سخاوت ہے اور آفتاب جیسی شفقت ہے، زمین جیسا تواضع ہے۔ یہ تینوں جملہ کو دیکھیں آپ، اس قول کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز عطا رسول کا قول کو دیکھیں اور امیر الاولیاء کی زندگی کو دیکھیں۔ قصہ مختصر یہ کہ مفتی حبیب الرحمان صاحب قبلہ کہتے ہیں، ان کے بہت سارے مریدین اور شہزادگان کہتے ہیں جن کو میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ حوالے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو کتاب، ایک تو یہ کہ ان کے مریدین اگر چشم دید حضرات زندہ ہیں وہ بھی حوالے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مفتی حبیب الرحمان اور ان کے علاوہ جو مریدوں کی فہرست ہے، اس حوالے سے میں نے کوٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر الاولیاء کا یہ حسن سلوک صرف اپنوں ہی کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ آپ امیر الاولیاء کی زندگی پڑھیں تو بہت سارے نن مسلم غیر مسلم افراد کلمہ پڑھ کے ان کے ہاتھ پہ اسلام لائے تھے، ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم حضرت کے دست حق کے پرست پر مشرف بہ اسلام ہو چکے۔ مفتی حبیب الرحمان صاحب مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یتیموں پر شفقت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، غریبوں کا خیال رکھنا، خادموں اور مریدوں پر نرمی کرنا، ضرورت مندوں کو لباس فراہم کرنا، مسلم مریض ہوں یا غیر مسلم مریض ان کی عیادت کرنا، معذوروں کا خیال رکھنا، مظلوموں کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ سب امیر الاولیاء کی فطرت میں شامل تھا۔ اپنے پرائے سب ان کے حسن خلق سے مالا مال تھے۔ سب یہ کہتے تھے حضرت امیر الاولیاء مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پورے مقالے کو آپ اس کتاب کے 289 صفحے پہ پڑھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔